بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ حدیث نبوی کے ایک بہت بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کچھ طالب علموں کے ساتھ ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ حضرات روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو رقم ساتھ لائے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ رہائش گاہ پر کوئی اضافی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر یہ کچھ بندوبست کر سکتے۔ جب 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سب نے یہ رائے دی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ باضمیر خوددار اور غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور طے کیا جائے کہ کون باہر جائے گا اور بھیک مانگ کر لائے گا۔ قرعہ اندازی میں حسن بن سفیان کا نام نکلا۔ امام حسن بن سفیان نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مسجد ہی کے ایک گوشے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، نہایت عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ابھی حالت سجدہ میں دعا ہی کر رہے تھے کہ ایک خوش پوشاک خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہیں؟ اصحاب حدیث نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور جلدی سے نماز مکمل کی۔ نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ اس کوتاہی کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال ارسال کیا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر طالب علم کے سامنے ایک ہتھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ اصحاب حدیث یہ جان کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، امیر احمد کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ہوا میں ایک گھڑ سوار دیکھا جو تیرتا ہوا امیر کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان سے کہا، اٹھو، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو اور ان کی مدد کو جاؤ۔ وہ فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد امیر احمد بذات خود بھی ان کے پاس زیارت اور ملاقات کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے مسجد کے آس پاس کی زمین خرید کر اسے مسجد کے لیے اور اصحاب حدیث کے لیے وقف کر دیا۔